اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری 7ویں فصل میں پہنچی ہے جس کا عنوان ہے کہ فی ان الامکان اعتبار عقلی وانہ لازم للماہیہ۔ مطلب بہت آسان ہے، کل میں نے اس کی وضاحت جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، فقط تھوڑا سا تکرار کرنے کے بعد عبارت میں اس مطلب کو حل کرتے ہیں۔ اس فصل کے اندر ہم نے 2 مطلب پڑھنے ہیں۔ ایک توجہ کریں، ایک مطلب جو اس فصل میں ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ امکان امر اعتباری ہے، اور دوسرا مطلب جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ امکان لازمہ ماہیت ہے۔ یہ 2 مطلب ہم نے اس فصل میں پڑھنے ہیں، اور اب تک اتنا تکرار ہوا ہے اس مطلب کا کہ مزید وضاحت کی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ امکان امر اعتباری ہے، کل والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امر اعتباری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امکان خارج میں نہیں ہے، درست ہے؟ خارج میں نہیں ہے بلکہ عقل درک کرتی ہے۔ یعنی جب عقل ماہیت کو من حیث ہی، ماہیت کو ماہیت ہونے کے اعتبار سے لحاظ کرتی ہے، درک کرتی ہے، تو اس وقت کیا ہے، وہ اس کو کیا پاتی ہے کہ ماہیت متساویت النسبہ ہے، ماہیت ضرورت الوجود و ضرورت العدم نہیں رکھتی۔ جب وہ اس کیفیت کو پاتی ہے تو فوراً عقل امکان کے مفہوم کو انتزاع کرتی ہے، یعنی عقل امکان کو درک کرتی ہے۔ کیونکہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خارج میں ماہیت یا موجود ہے یا معدوم ہے۔ اگر موجود ہوگی تو واجب الوجود بالغیر ہے، اگر معدوم ہوگی تو ممتنع الوجود بالغیر ہے۔ تیسری حالت امکان نام کی چیز خارج میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اسی ماہیت کو جب آپ عقل میں لے کر آتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں اور ماہیت کو تمام خصوصیات سے جدا کر کے فقط ماہیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماہیت نہ تو وجود اس کے لیے ضروری ہے نہ ہی عدم اس کے لیے ضروری ہے، اور جو چیز نہ تو ضرورت العدم رکھے اور نہ ہی ضرورت الوجود رکھے اس کو امکان کہتے ہیں، عقل اس کو امکان کا نام دیتی ہے۔ لہذا امکان کا جو موطن ہے، جو مقام ہے، وہ عقل ہے، خارج نہیں ہے۔ یہ ہے امر اعتباری کا معنی۔ بس اگر آپ سے سوال کر لیا جائے اعتباری سے کیا مراد ہے تو یہی مطالب آپ نے بیان کرنے ہیں اس میں، بات واضح ہے۔ اور ایک اور نقطہ آپ اپنے حتماً ذہن میں رکھیں کہ اعتباری کا معنی یہ نہیں ہے کہ عقل کی جو مرضی کے مطابق یہ مفہوم بنا دیا گیا، اس کا کوئی مثلا خارج میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیسے مثلا انسان بیٹھے بیٹھے 10 سر کا انسان بنا دیتا ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے جو ہے مثلا انسان جو ہے وہ پر اڑنے والا انسان جو ہے وہ تصور کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی امر اعتباری ہے، لیکن یہاں اعتباری اور معنی میں ہے، وہاں اور معنی میں ہے۔ یہاں اعتباری اس معنی میں ہے کہ عقل ایک حقیقت کو دیکھ کر امکان کے مفہوم کو انتزاع کرتی ہے اور درک کرتی ہے، یعنی خارج سبب بن رہا ہوتا ہے کہ عقل اس مفہوم کو سمجھے، درک کرے۔ اعتباری اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں چونکہ اس کا موطن ذہن میں ہے، خارج میں نہیں ہے، بس اس اعتبار سے یہ اعتباری ہے۔ اور وہ جو اعتباری ہیں ان کا تو اصلاً کوئی ربط ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے بیٹھ کے جو مرضی ہے خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بس اعتباری سے مراد یہ ہے کہ اس کا موطن چونکہ ذہن میں ہے، عقل میں ہے، فقط عقل درک کرتی ہے، خارج میں نہیں ہے، بس اعتباری ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا کیا ہے؟ امکان لازمہ ماہیت ہے۔ یہ بھی انتہائی آسان بات ہے۔ کیسے؟ کہ جب عقل نے ماہیت کو
माहियत होने के एतबार से देखा, यानी माहियत से तमाम खुसूसियात को जुदा किया और खालिस माहियत को देखा। दुरुस्त है? तो खालिस जो माहियत है, जो किसी भी खुसूसियत की हामिल ना हो, उसकी क्या खुसूसियत है अपनी? उसकी खुसूसियत यह है कि ना तो वो ज़रूरतुल वजूद रखती है और ना ही ज़रूरतुल अदम रखती है। ज़रूरतुल वजूद का ना होना और ज़रूरतुल अदम का ना होना, इसका दूसरा नाम क्या है? इम्कान। बस माहियत का लाजिमा इम्कान है, यानी जहां भी माहियत होगी वहां पर हतमन इम्कान पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि माहियत जहां भी होगी मुतसावियतुन निस्बा होगी, और मुतसावियतुन निस्बा का दूसरा नाम क्या है? इम्कान। बस इस एतबार से क्या है? माहियत इम्कान जो है वो लाजिमा माहियत है। ये पूरी फसल है कि जिसके बारे में हमने आज ये बहस करनी है। इबारत देखें, अल फस्लु साबिअ फी अन्नल इम्काना एतबारुन अक़लियुन व अन्नहु लाज़िमुन लिल माहिया। सातवीं फसल इस बात में है कि इम्कान एतबारी है, एतबार अक़ली है, और दूसरा मतलब ये कि ये इम्कान जो है वो माहियत का लाजिम है। अम्मा अन्नहु एतबारुन अक़ली, इस एतबार से कि माहियत जो इम्कान जो है वो एतबार अक़ली है, फल अन्नहु यलहक़ुल माहियतल मअख़ूज़ता अक़लन, ये इस एतबार से है चूंकि इम्कान उस माहियत को लाहिक होता है कि जिस माहियत को अक़लन अख़ज़ किया जाए, यानी अक़ल में दर्क किया जाए। एक मतलब ये, दूसरा मआक़त इन नज़रे अनिल वजूद वल अदम, और उस वक्त जब आप अक़ल में माहियत को दर्क किए हुए हैं और तहलील किए हुए हैं, उस वक्त मद्दे नजर नहीं है उसका वजूद और उसका अदम, क़त्ए नजर है उससे। वल माहियतुल मअख़ूज़तु कज़ालिक इअ्तिबारियतुन बिला रैब, और इस किस्म की माहियत के जो ना तो खुसूसियत वजूद रखती हो और ना ही खुसूसियत अदम रखती हो, इस किस्म की माहियत बिला शक और बिला शुबहा एतबारी है। चूंकि इस किस्म की माहियत खारिज में है ही नहीं, इसका मौतिन, इसका मकाम क्या है? अक़ल के अंदर है। खूब, अब कोई बंदा आकर कहे कि अगर माहियत की खुसूसियत यह है कि ना वजूद रखती हो ना अदम, और इसका मोतिन जो वो अक़ल हो और उसके अंदर वो एतबारी है, तो क्या है? तो फिर क्या है? आया ये मौजूद हो सकती है या नहीं, मादूम हो सकती है नहीं? तो फरमाते हैं इसका एतबारी होना मुनाफात नहीं रखता कि ये खारिज में या मौजूद हो या मादूम हो। खारिज में वो वजूद रखती होगी और अगर नहीं रखती होगी तो अदम होगी। लेकिन अभी हम कहां बहस कर रहे हैं? ज़र्फ़ अक़ल में बहस कर रहे हैं, ज़हन में बहस कर रहे हैं। ज़हन में इसकी खुसूसियत यह है कि हम इसको फर्ज कर सकते हैं वजूद से हटकर भी और अदम से हटकर भी, लेकिन खारिज में ऐसा नहीं है। वहाज़ल एतबारुल अक़ली, इस किस्म का एतबार अक़ली रखना कि जहां पर ना तो वो वजूद रखती हो ना तो वो अदम रखती हो, ला युनाफी कौनहा बिहसब नफ्सिल अम्र, तो नफ्सुल अम्र यानी हकीकत के एतबार से माहियत का होना इम्मा मौजूदतन औ मादूमा, कि ये माहियत या हकीकत में मौजूद है या मादूम है, इससे मुनाफात नहीं रखता। यानी एतबार अक़ली होना मुनाफात नहीं रखता कि माहियत हकीकत में या मौजूद होगी या मादूम होगी। वलाज़िमुहु कौनुहा महफूजतन बेवजूबैन औ इम्तिनाअन, ये भी मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर माहियत खारिज में या मौजूद होगी या मादूम होगी तो इसका लाजिमा यह निकलेगा कि अगर खारिज में माहियत मौजूद होगी तो दो वजूबों में घिरी हुई होगी। आज बात याद आ रही है? हमने बात पढ़ी थी कि माहियत मौजूदा दो वजूब
کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے. ایک کو وجوب سابق کہتے ہیں اور دوسرے کو وجوب لاحق کہتے ہیں. یہ چونکہ آپ پہلے بات پڑھ چکے ہیں. او امتناعین، اور اگر ماہیت معدوم ہوگی تو اس کو دو عدم گھیرے ہوئے ہوں گے. ایک عدم سابق ہوگا اور ایک عدم لاحق ہوگا. جس طریقے سے وجوب کی دو قسمیں، اسی طریقے سے عدم کی بھی دو قسمیں ہیں. اس بحث کی طرف آپ رجوع کریں گے تو یہ مطلب آپ کو دوبارہ یاد آ جائے گا اور آسان ہے، مطلب دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. خوب، یہ ایک مطلب ہم نے پڑھ لیا کہ ماہیت امر اعتباری و عقلی ہے. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَازِمًا لِلْمَاهِيَّةِ، اور یہ جو دوسرا مطلب ہے کہ امکان جو ہے وہ ماہیت کا لازمہ ہے. فَلِأَنَّا إِذَا تَصَوَّرْنَا الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ، کہ جب ہم ماہیت کو اس اعتبار سے کہ وہ فقط ماہیت ہے اس کو تصور کرتے ہیں، مع قطع النظر عن کل ما سواہا، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں تمام ان چیزوں سے جو ماہیت سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ وجود ہو چاہے وہ عدم ہو، چاہے وہ سفیدی ہو یا سیاہی ہو، چاہے اس کا اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، جتنی بھی خصوصیات ہیں اس سے ہم قطع نظر کر لیتے ہیں، غض نظر کر لیتے ہیں، اس کی طرف مد نظر نہیں، اس کو مد نظر نہیں رکھتے. اذا تصورنا الماہیت، جب ہم اس قسم کی ماہیت کو اس طریقے سے تصور کرتے ہیں، لم نجد معها ضرورت وجود او عدم، تو ہمیں اس ماہیت کے اندر نہ تو وجود ضروری نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر عدم ضروری نظر آتا ہے. وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ إِلَّا سَلْبَ الضَّرُورَتَيْنِ، اور یہ بات ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ امکان خاص، امکان ذاتی، امکان ماہوی، اس کی تعریف کیا ہے کہ جہاں پر دو ضرورتوں کو سلب کر دیا جائے. تو پس امکان نہیں ہے مگر یہ کہ وہ دو ضرورتوں کو، یعنی دو ضرورتوں کو سلب کرنا ہے. وَهِيَ بِذَاتِهَا مُمْكِنَةٌ، اور ماہیت پس اپنی ذات میں کیا ہو گئی؟ ممکن ہو گئی. چونکہ دو ضرورتیں اس کے اندر سلب ہیں پس وہ ممکن ہے. خوب، یہ ایک مطلب یہاں پہ ہم نے بیان کر دیا. اب ایک سوال یہاں پر یہ بیان ہو سکتا ہے کہ امکان کو امر ثبوتی کے عنوان سے کیوں ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ امکان تو امر سلبی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ امکان کو؟ سلب الضرورتین، جہاں پر ضرورت العدم اور ضرورت الوجود سالب ہو. درست ہے؟ تو پھر آپ اس کو امر ثبوتی کے عنوان سے کیوں پیش کرتے ہیں؟ علامہ اس کا اس سوال کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ امکان حقیقت میں امر سلبی ہے، لیکن امر سلبی کا لازمہ امر ثبوتی ہے. کیا ہے؟ سلب ضرورت وجود کر دی جائے، سلب ضرورت عدم کر دیا جائے تو اس وقت ایک چیز لازمہ ہوتی ہے. اس کا کیا؟ متساویت النسبہ ہونا، یعنی ماہیت وجود اور عدم کی نسبت متساوی ہے. متساویت النسبہ ہونا امر ثبوتی ہے، یہ امر سلبی نہیں ہے. پس اس عنوان سے چونکہ سلب الضرورتین کا لازمہ متساویت النسبہ ہونا ہے، پس اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ امکان جو ہے وہ امر ثبوتی ہے. دیکھیں، وَأَصْلُ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَيْنِ السَّلْبَيْنِ، کہتے ہیں امکان کی اصلیت اور حقیقت اگرچہ یہی دو سلب ہیں، یعنی سلب ضرورت وجود اور سلب ضرورت عدم، لیکن العقل یضع لازم ہذین السلبین، لیکن عقل ان سلبی چیزوں کی جگہ پر اس کا لازمہ رکھ دیتی ہے. کیا ہے اس کا لازمہ؟ وہو استواء النسبہ، وہ متساویت النسبہ ہونا ہے. متساویت النسبہ کیا ہے؟ وہ امر اثباتی ہے، امر سلبی نہیں ہے. وہو استواء النسبہ، ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لازم حاضر ہذین السلبین.
क्या है? लकिन अल-अक़ल यज़अ लाज़िमा हाज़ैनिल सल्बैन, क्या करेगी? मकानहुमा, कि अक़ल जो है वो इन दो सल्बों के लाजिम को रख देती है, किसकी जगह? इन दोनों की जगह, इन दोनों के मकाम। किन दोनों के मकाम पर? सल्ब ज़रूरतिल वजूद व सल्ब ज़रूरतिल अदम। फयऊदुल इम्कानु मानन सुबूतिया, बस इम्कान अमर सबूती हो जाता है। यऊदो यहां सारा के माना में है। सारल इम्कान मानन सबूतिया, तो इम्कान यहां पर अमरे सबूती है। व इनकाना मजमू सल्बैन मनफिया, अगरचे इन दो सल्बों को अगर इकट्ठा करें तो अमरे सल्बी बनता है, चूंकि एक सल्ब ज़रूरतिल वजूद है और एक सल्ब ज़रूरतिल अदम है, तो दो अमरे सल्बी को इकट्ठा करें तो अमरे सल्बी ही बनेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसकी हकीकत को मद्देनजर नहीं रखे हुए, हम उसके लाजिम को मद्देनजर रखे हुए हैं। आकल उसके लाजिम को देखते हुए इसको अमरे वजूदी के उन्वान से तफक्कुर करता है और दर्क करता है, करती है अकल उसको। ये थी हमारी 7वीं फासिल के जो इंतहाई तेजी से हमने खत्म कर ली। चूंकि ये बहसें बहुत ज्यादा तकरार हुई थी, इसलिए आसानी से मतलब जो है वो समझ में आ गया। इसके बाद इंतहाई असासी फासल और जो शुरू करने वाले हैं 8वीं फासल है, इसके अंदर भी हमने दो मतलब जो है वो बयान करने हैं और उनको साबित करना है। मतलब ये भी इब्तिदा में मतलब आसान है, लेकिन जब हम दलील में वारिद होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत की जरूरत होगी। अगरचे आप उन इल्म कलाम में ये वाली बहसें थोड़ी बहुत शायद आशनाई हासिल कर ली होगी आपने। दो मतलब इस 8वीं फासल में हमने कौन से पढ़ने हैं? एक ये कि मुमकिन इल्लत की तरफ मुहताज है, और दूसरा मतलब हमने ये पढ़ना है कि इल्लत इख्तियाज क्या है। यानी पहले सूरत में हमने ये बयान करना है कि मुमकिन जो भी हो वो इल्लत चाहता है। पहले मसले में हमने ये बयान करना है। दूसरे मसले में हमने ये बयान करना है कि इल्लत की तरफ क्यों मोहताज है, क्या चीज है इसके अंदर के जो इसको इल्लत का मोहताज बना रही है। यानी खुद इल्लत की तरफ मोहताज होना, इसका सबब क्या है। दुरुस्त है? ये वाली दो बातें हमने पढ़नी है। पहली बात इंतहाई आसान है हमारी, इसी बात के साथ अभी हम पढ़ आए हैं, यानी मजीद खोलने की जरूरत नहीं है। आपको फौरन अभी पता चल जाना चाहिए कि मुमकिन इल्लत का मोहताज नहीं है। क्यों नहीं है? इंतहाई आसान, तवज्जो करें और बयान करें क्यों मोहताज नहीं है, या क्यों मोहताज है इल्लत की तरफ। क्योंकि माहियत के लिए ना तो वजूद जरूरी है और ना ही अदम, और अगर ये माहियत खारिज में आना चाहती है तो खुद ब खुद तो नहीं आएगी ना। अगर खुद ब खुद आ जाए वजूद के अंदर तो वो तो इनकलाब दर जात लाजिम आएगा, क्योंकि उसकी जात में जरूरतुल वजूद नहीं है और खारिज में आने के लिए जरूरतुल वजूद की जरूरत है। दुरुस्त है? वजूद का जरूरी होना जरूरी है, वजूब आना जरूरी है, और माहियत की जात में वजूब आखज नहीं है। अगर माहियत बेदून सबब बेदून इल्लत खारिज में आ जाए तो इनकलाब जात लाजिम आएगा, और फलसफा उसको मुहाल समझता है, क्योंकि इल्लत के बगैर मालूल अगर खारिज में आ जाए तो मुमतने है, मुमतने बिलगैर है ये। दुरुस्त है? बस चूंकि मुमकिन मुतसावियतुन निस्बा है, चूंकि मुमकिन मुतसावियतुन निस्बा है, उसके अंदर ना तो तमायुल है वजूद की तरफ और ना ही अदम की तरफ। बस अगर वो खारिज में आना चाहती है तो सबब चाहती है। माहियत सबब के बगैर खारिज में नहीं आ सकती। बस मुतसावियतुन निस्बा होना इस बात की दलील है कि हर मुमकिन इल्लत का मोहताज है। एक जुमला, मुतसावियतुन निस्बा सबब है इस बात की कि हर मुमकिन इल्लत की हर मुमकिन इल्लत का मोहताज है। देखें इस इबारत को, अल फस्लु सामिन
فی حاجت الممکن الی العلہ، 8ویں فصل ہماری اس بات میں ہے کہ ممکن علت کا محتاج ہے۔ وما ہی علت احتیاجہ الیہا، اور اس بات میں ہم نے اس فصل کے اندر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ ممکن علت کی طرف محتاج ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ یہاں علت سے مراد کیا ہے؟ سبب۔ دو مطلب پڑھنے۔ پہلا مطلب حاجت الممکن الی العلہ من الضروریات الاولیہ، ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہی اولی ہے۔ خوب، منطق دوبارہ پھر وسط میں، بدیہی اولی ہے۔ بات انتہائی غور سے توجہ سے جو ہے وہ سنیے گا اور نوٹ کیجئے گا، چونکہ یہ والی بحث ہر جگہ پر آتی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بیان بھی کیا کہ امتحان کے اندر آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ بدیہی کو دو حصوں میں منطق میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بدیہی یا اولی ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ ثانوی، اولی کے مقابلے میں ثانوی، درست ہے؟ بدیہی اولی، بدیہی کا خود معنی کیا ہے کہ جو اتنی روشن ہے کہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدیہی۔ پھر اس بدیہی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بدیہی اولی۔ بدیہی اولی میں کیا ہوتا ہے؟ تصور موضوع، محمول اور نسبت کافی ہے تصدیق کے لیے۔ تصور موضوع، محمول اور نسبتی۔ نسبت کون سی؟ یعنی محمول کا موضوع کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ محمول کو جب آپ موضوع کے ساتھ مقایسہ کریں گے تو اس وقت آپ نتیجہ لیں گے اور تصدیق کریں گے کہ آیا محمول موضوع کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ پس بدیہی اولی میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط صحیح طریقے سے موضوع کا آپ نے تصور کرنا ہے، صحیح طریقے سے محمول کا آپ نے تصور کرنا ہے، اور پھر آپ نے مقایسہ کرنا ہے محمول کا موضوع کے ساتھ، تو آپ کا نفس خود بخود تصدیق کرے گا کہ ایسے ہی ہے، قضیے کی خود بخود تصدیق کرے گا، اصلاً دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مثلا اگر آپ سے یہ کہا جائے الکل اعظم من جزئہ، یعنی کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، اگر یہ قضیہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ نے کل کو صحیح طریقے سے تصور کیا ہو، جز کو آپ نے صحیح طریقے سے تصور کیا ہو اور جز اور کل کو آپس میں مقایسہ کیا ہو، تو آپ کا نفس بدون تردید اس بات کی تصدیق کرے گا کہ قضیہ ایسے ہی ہے، سچا قضیہ ہے، اور اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ کل واقعاً اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ بات واضح؟ مثلا یہ اتنا بڑا کمرہ ہے، ایک چھوٹا سا ستون ہے، یہ جز ہے اس کا۔ اگر کہا جائے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر دیکھے گا، اس کو صحیح تصور کر سکا اگر بچہ، تو حتماً وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا، اس کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ پس جہاں پر صورتحال اس قسم کی ہو، اس کو کہتے ہیں بدیہی اولی۔ بدیہی ثانوی میں کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ثانوی میں ایک اضافی جو ہے وہ فعالیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر فقط تصور موضوع، محمول اور نسبت کفایت نہیں کرتی، کہ آپ نے منطق میں اس کو دیکھنا ہے، میں نے فقط بدیہی اولی کو سمجھانا تھا۔ پس عبارت میں آئے دوبارہ، حاجت الممکن الی العلہ من الضروریات الاولیہ، ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہی اولی ہے۔ بدیہی اولی کی تعریف کیا ہے؟ التی مجرد تصور موضوعها، کہ جس کے اندر
کیا ہے؟ فقط موضوع کے کا تصور کر لیا جائے، و محمولہا اور موضوع کا محمول کا تصور کر لیا جائے، کافن فی التصدیق بہا تو اس قضیے کی تصدیق کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ نسبت کا انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن نسبت اس کے اندر ضروری ہے کہ میں نے خارج میں آپ کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بدیہی اولی۔ اگر آپ سے سوال کر لیا جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، کہ پڑھا ہے یہاں پہ۔ خوب، اس کو اب اس بدیہی اولی کی تعریف ہم نے سمجھ لی، اس کو ہم اب کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے میں اس کو تطبیق کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْمَاهِيَّةَ الْمُمْكِنَةَ الْمُتَسَاوِيَةَ النِّسْبَةَ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، جو انسان ماہیت کو تصور کرے کہ جو ممکن ہے، ممکن کی پھر آگے وضاحت کر رہے ہیں، ممکن کیا ہوتا ہے؟ جو کہ متساویت النسبہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وجود و عدم کی نسبت، اس کو اگر وہ صحیح تصور کر لے، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء الى احد الجانبین، تو اگر اور اس نے یہ تصور کر لیا ہو کہ یہ جو ماہیت ہے یہ حد الاستواء سے خارج ہونے میں احد الجانبین کی طرف محتاج ہے، احد الجانبین کی طرف موقوف ہے، یعنی ان کی طرف محتاج ہے۔ یعنی اگر یہ حد الاستواء سے نکلنا چاہتی ہے تو احد الجانبین کی اس کی ضرورت پڑے گی۔ احد الجانبین سے کیا مراد ہے؟ یعنی وجود یا عدم، یعنی ایک الگ چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ذات میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ذات میں تو وہ وجود نہیں رکھتی ہے۔ وجود اگر پیدا کرنا چاہتی ہے تو حتماً کیا ہے؟ یہ ہے تصور توقف خروجہا علی امر آخر، کہ وہ اگر تصور کر جائے کہ ماہیت جو کہ متساویت النسبہ تھی، یہ اگر حد استواء سے خارج ہونا چاہتی ہے تو یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی امر آخر، ایک دوسری چیز پر، کہ یخرجھا منہ الیہ، کہ جو دوسری چیز آ کر اس ماہیت کو نکالے گی، یخرجھا نہ مجہول نہیں ہے، افعل یفعل سے، یخرجھا وہ امر آخر نکالے گا آ کر ماہیت کو، من ہو یعنی حد استواء سے، الیہ یعنی احد الجانبین کی طرف، یا وجود کی طرف لے کر جائے گا وہ امر آخر، یا اس کو کیا ہے؟ عدم کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر وجود دے دیا اس کو تو موجود ہو جائے گی، اگر وجود نہ دیا تو کیا ہو جائے گی؟ معدوم ہو جائے گی۔ اگر اس نے یہ دو کام صحیح طریقے سے تصور کر لیے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لم یلبس ان یصدق بہ، تو وہ بلا جھجک، بغیر تأمل کیے، بغیر ٹھہرے تصدیق کر دے گا اس بات کی کہ ممکن علت کا محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک مطلب جو کہ آسان تھا آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مطلب شروع ہوتا ہے۔ فقط اس کو اصل مسئلے کو بیان کرتا ہوں، باقی مطلب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کیا ہے وہ مطلب؟ یہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ممکن اگر علت کا محتاج ہے تو کون سی ایسی خصوصیت ہے اس کے اندر کہ اس کو علت کی ضرورت پڑی؟ درست ہے؟ یہاں پر اختلاف ہے فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان میں۔ متکلمین یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت ہیں۔ باہلا تشیع کے اندر اس قسم کا نظریہ فعلاً نہیں ملتا اور تاریخ میں نہیں ملتا، یعنی اگر ہو بھی تو اکا دکا شاید کوئی ملے، والا نہیں ہے۔ جب سے توجہ ہوئی ہے متکلمین تشیع کی اس بات کی طرف، وہ اہل سنت کے قول کے قائل نہیں ہیں۔ خب دو قول یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ فلاسفہ قائل ہیں کہ ماہیت چونکہ امکان رکھتی ہے، یہی امکان رکھنا علت کا سبب ہے، یعنی علت کی طرف احتیاج اسی امکان کی وجہ سے ہے، جو کہ ابھی ہم بیان کر آئے ہیں۔
امکان یعنی متساویت النسبہ ہونا، اور متساویت النسبہ ہے پس خارج میں آنے کے لیے امر آخر کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا یہ نہ تو موجود ہو سکتی ہے نہ ہی معدوم ہو سکتی ہے. پس امکان جو ہے وہ سبب ہے علت کی طرف محتاج ہونے کا. یہ فلاسفہ کا قول. متکلمین قائل ہیں کہ حدوث زمانی سبب ہے علت کا. کیا حدوث زمانی کے بعد میں پڑھیں گے ہم. حدوث زمانی یعنی ایک چیز کا ایک زمانے میں نہ ہونا پھر ہو جانا. مثلا میں اور آپ، زمانہ تھا ہم نہیں تھے، پھر جب ہماری علت آئی تو ہم وجود میں آئے. متکلم قائل ہیں کہ یہ جو نہ ہونا ایک زمانے میں یہ سبب ہے علت کا کہ وہ آ کر ہمیں کیا کرے، اگلے زمانے میں ایجاد کرے. یعنی حدوث زمانی کیا ہے، علت ہے ہماری، یعنی سبب ہے ہمارے محتاج ہونے کا علت کی طرف. ہم چونکہ حادث زمانی رکھتے ہیں پس ہم علت کے محتاج ہیں. چونکہ ایک زمانے میں نہیں تھے، اگر آنا چاہتے ہیں تو علت کی ضرورت ہے ہمیں، بس حدوث زمانی سبب ہے کہ ہم علت کی طرف محتاج ہوں. لیکن فلاسفہ قائل ہیں کہ حدوث زمانی سبب نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ ماہیت کا یا حقیقت کا یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، چونکہ وہ ممکن ہے پس علت کا محتاج ہے. امکان حقیقت میں علت اصلی ہے، علت کی طرف محتاج ہونے کی. یہ دو قول ہیں، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے بعد میں ادلہ کے ساتھ. عبارت دیکھیں. وَهَلْ إِلَّةُ حَاجَةِ الْمُمْكِنِ إِلَى الْإِلَّةِ هِيَ الْإِمْكَانِ. آیا ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا اس کا سبب هِيَ الْإِمْكَانِ امکان ہے، او الحدوث یا حدوث ہے. حدوث زمانی مراد ہے یہاں پر، کہ تفصیل بعد میں پڑھیں گے. علامہ فرماتے ہیں الحق هو الاول. حقیقت میں پہلا قول صحیح ہے جو کہ فلاسفہ کا ہے. وبہی قالت الحکماء، اور اسی قول کے جو ہیں وہ فلاسفہ قائل ہیں. اس کے بعد یہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.